ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے 5 دینار جرمانے کے طور پہ جمع کرنے ہوں گے، سرکاری خزانے میں اسے 5 دینار جرمانہ دینا پڑے گا۔ بادشاہ کا اعلان ہو پھر کوئی مانے نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اعلان کیا جاتا ہے اور لوگ نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے جب اعلان کیا تو کچھ دنوں کے بعد میں بادشاہ نے کہا چلو چل کر کے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میری رعایا میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا ہے۔ اس نے وزیر کو اپنے ساتھ میں لیا اور عام طریقے سے جیسے عام انسان رہتے سہتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لباس پہنتا ہے۔ لباس پہننے کے بعد میں اپنی رعایا کے پاس میں جا کر کے ان کے حالات معلوم کرنے لگتا ہے کہ دیکھوں جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، اگر بولتے ہوں گے تو 5 دینار ان سے جرمانہ لے کر کے سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ تلاش کرتے ہوئے جھوٹے انسان کی جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک تاجر کے پاس میں پہنچے جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا تھا۔ دکاندار کے پاس میں پہنچے اور جا کر کے اس سے کہا کہ اے دکاندار، یہ بتائیے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ دکاندار بڑا نیک آدمی تھا، متقی تھا، پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے۔ بات چیت ایسے ہونے لگی عام انسان کے طریقے سے۔ بادشاہ گیا تھا، دکاندار بھی نہیں پہچان پایا، وہ تاجر بھی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار جب بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، بات چیت میں ایسے ہی بات میں، تو تاجر نے کہا کہ میری عمر 20 سال ہے۔ کتنی؟ 20 سال۔ کہا اچھا، اور بات آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری اولادیں کتنی ہیں؟ تو تاجر نے کہا کہ میری صرف ایک اولاد، ایک بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ ایک بیٹا ہے۔ پھر بات ہوئی تھوڑی دیر بات ہونے کے بعد میں تاجر سے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس میں دولت کتنی ہے، تمہارے پاس میں سمپتی کتنی ہے، تمہارے پاس میں مال کتنا ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ 70,000۔ کتنا؟ 70,000 دینار، اتنا میرے پاس میں مال ہے بس۔ بادشاہ یہ 3 سوال کرنے کے بعد میں اپنے وزیر کے ساتھ اپنے محل میں پہنچا۔ وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے اور اس دفتر کو اٹھا لاؤ جس میں اس تاجر کے گھر کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، دیکھو اس کے پاس میں مال کتنا ہے، اس کی اولادیں کتنی ہیں اور اس کی عمر کتنی ہے۔ جب وزیر نے رجسٹر کھولا، کیونکہ ہمارا حساب و کتاب ہم کہیں پر بھی رہیں سرکار کے پاس میں ہے کہ کتنے بچے ہیں، ٹھیک، کتنی زمین ہے، کتنی دولت ہے، یہ سب سارا حساب و کتاب سرکار کے پاس میں رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب اتنا کہا، وزیر تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے کے بعد میں اس میں ملا تاجر نے کیا بتایا تھا کہ میری عمر 20 سال ہے، اس میں لکھا تھا کہ تاجر کی عمر 35 سال ہے۔ تاجر نے کیا بتایا تھا کہ میرا ایک لڑکا ہے، اور رجسٹر میں لکھا ہے کہ تاجر کے 5 لڑکے ہیں۔ تاجر نے بتایا تھا کہ میرے پاس میں 70,000 دیناریں ہیں، اور اس میں 70,000 سے زائد دیناریں درج ہیں کہ اس کے پاس میں بہت زیادہ مال ہے۔ گویا کہ تاجر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا؟ تاجر جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ تاجر جھوٹ بول رہا ہے، فوراً بادشاہ نے تاجر کو اپنے وہاں بلوایا۔ تاجر آیا، آنے کے بعد میں رجسٹر رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پہلے نہیں بتایا کہ تمہارے پاس میں جو تم نے بتایا وہ غلط بتایا ہے، اور ہمارے پاس میں جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے، تمہاری عمر 35 سال ہے، تمہارے 5 لڑکے ہیں، تمہارے پاس میں 70,000 سے زائد دینار ہیں، پیسہ ہے تمہارے پاس میں زیادہ، تم نے کم مجھے بتایا نہیں پوچھا۔ پھر بعد میں بادشاہ نے پوچھا اپنے دربار میں کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے وہاں بھی بتا دیا کہ میری عمر 20 سال ہے۔ لڑکے کتنے ہیں؟ کہا ایک لڑکا ہے۔ دولت کتنی ہے؟ 70,000 دینار ہیں بس۔ جب اتنا تاجر نے بادشاہ کے دربار میں کہا تو بادشاہ نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے 3 جھوٹ بولے، تمہارے اوپر 15 دیناریں جرمانے کے طور پہ رکھی جاتی ہیں۔ وزیر کو حکم دیا کہ 15 دیناریں ان سے لے لو اور سرکاری خزانے میں جمع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رجسٹر جو وزیر کے پاس میں تھا وہ تاجر کو پڑھ کر کے سنا دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری عمر 35 سال ہے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا ایک لڑکا ہے، نہیں تمہارے 5 لڑکے ہیں،
تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارے پاس میں 70 دیناریں ہیں، اس سے زائد تمہارے پاس میں مال ہے، لہٰذا تمہارے اوپر 15 دیناریں جرمانہ ہے۔ جب جرمانہ اتار دیا گیا تو تاجر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ایک موقع آپ مجھے دے دیں تو میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے پیار کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں جب تاجر نے کہا کہ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میری کچھ بات سن لیجئے، میں جرمانہ دے دوں گا اس کے بعد میں، میری بات سن لیجئے۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے، چلو تمہیں فرصت ہے، بتاؤ اپنی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس سے ہر کوئی ایک موقع دیتا ہے نا کہ آخر تم اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو، تم اس جرم میں پکڑے گئے ہو، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے جب مہلت دے دی تو تاجر نے کہا کہ بادشاہ سلامت سنو، میری عمر 35 سال ہے، لیکن 20 سال میں نے عمر کیوں بتائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے 20 سال گزرے ہیں۔ ظاہر طور پر میری عمر 35 سال ہے، لیکن نیک کام کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مجھے 20 سال گزرے ہیں، اس لیے میں اپنی عمر کو 20 سال گن رہا ہوں۔ کتنی؟ 20 سال گن رہا ہوں۔ اور رہی بات اولادوں کی، تو 5 لڑکے تو ضرور ہیں، لیکن ان میں میرے 4 لڑکے نالائق ہیں اور ایک لڑکا میرا فرما بردار ہے۔ ایک بچہ میرا فرما بردار ہے، 4 میرے بچے نالائق ہیں، تو میں ان 4 کو اپنا بیٹا سمجھتا ہی نہیں ہوں، صرف میں اپنا ایک بیٹا سمجھتا ہوں جو میرا فرما بردار ہے، میرا ہر کام مانتا ہے، ہر کہنا مانتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک لڑکے کے بارے میں آپ سے ذکر کیا کہ ہاں میرا ایک لڑکا ہے۔ اور رہی بات دولت کی، تو 70,000 دینار سے زائد میرے پاس میں دولت ہے، تو میں صرف 70,000 دینار ہی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کام آئیں گے، وہی میری اصل دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسجد بن رہی تھی، اس مسجد میں نے 70,000 دینار دیے تھے، اسی دولت کو میں اپنی سمجھتا ہوں، باقی کسی دولت کو میں اپنا نہیں سمجھتا ہوں۔ بہت بہترین عمدہ طریقے سے سمجھا دیا بادشاہ کو۔ بادشاہ خوش ہوا ان سوال کے جوابوں کو سن کر کے، اور بادشاہ نے جرمانہ واپس لے لیا کہ اس سے جرمانہ نہ لیا جائے، اور کہا حقیقت یہی ہے کہ اولادیں چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، اولادیں وہی گنی جائیں گی جو فرما بردار ہو۔ مال کیوں نہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، مال وہی گنا جائے گا اپنے لیے گنے انسان جو وہ اچھے راستے میں، راہ راستے میں خرچ کرتا ہے نا۔ اور رہی عمر کی بات، عمر وہی شمار کرنی چاہیے جو عمر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزرے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزرے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ کیا پتہ چلا؟ کہ عمر بہتر وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے، مال وہی بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اور اولاد وہی بہتر، انسان وہی بہتر ہے، وہی اولاد بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اور ابھی ہمیشہ سب لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو برساتی میڈک کے طریقے سے جب برسات ہوتی ہے تو ٹر ٹر کر کے جیسے پوری زمین کو، پورے آسمان کو سر پر رکھ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، کان وہاں لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا ٹر ٹر کی آواز آتی ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ اور نماز پہ نماز، ایک بھی نماز نہ چھوٹے، تہجد کی نماز لے لو اور صلاۃ التسبیح بھی لے لو، جتنی نمازیں ساری نمازیں پڑھتے رہو، اور جیسے ہی عید آئے ٹوپی اتار کر کے رکھ دیں، ہے نا۔ ہاں تم سب لوگ چھوڑ دو ایسے۔ نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو؟ نماز کتنے ٹائم کی؟ 5 ٹائم کی پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، نماز، کیونکہ زندگی وہی بہتر ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے۔